حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اللہ نے کسی کو نہیں بنایا۔ ایک حدیث میں حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چنا اور امتوں میں سے اللہ نے تم کو میرے لیے چنا۔ جو امتوں میں سب سے بہتر تھی اس کو میری امت بنایا، اور نبیوں میں جو سب سے بہتر نبیوں کا سردار تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا نبی بنایا۔ تو لہٰذا اب اس بات کے اوپر ہمیں سب سے زیادہ اعزاز اور فخر حاصل ہے کہ ایک تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اور دوسرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پیدا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کرنا فرض ہے۔ اللہ جل شانہ و نوالہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ سے محبت کرنا چاہے تو درمیان میں اگر اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اللہ سے محبت کرنا چاہے تو محبت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچنا ضروری ہے۔ حضور پاک علیہ السلام سے محبت کرے گا تو اللہ کی محبت ہوگی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت نہیں ہے تو پھر اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی۔ اور محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب کی زندگی کو اختیار کرتا ہے۔ اگر یہ بات آدمی زبان سے کہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو ایک تو محبت کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان ہے اس کو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے لازماً اس درجے میں محبت تو ہوگی کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی بنایا ہے۔ تو اب ایک اس درجے کی محبت جو غیر اختیاری محبت ہوتی ہے تو وہ تو جانوروں کو بھی محبت ہوتی ہے، جانوروں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ ایک گٹھیے سے گٹھیے جانور بھی ہو اس کو بھی اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، کتیے کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، دودھ پلاتی ہے۔ ایک مرغی کو بھی اپنے چوزوں سے محبت ہوتی ہے، کوئی قریب جائے تو وہ حملہ کرنے کی اس کو کوشش کرتی ہے، اور جب کوئی خطرہ محسوس کرے تو اس کو اپنے پروں کے اندر اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے۔ تو اتنے احساس تو مرغی کے اندر بھی ہے، جانوروں کو بھی ہے۔ بچہ پیدا ہو تو فوراً ماں ان بچوں کو چاٹنا شروع کر دیتی ہے، صاف کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ محبت تو جانوروں کے اندر بھی ہے۔ لہٰذا اس درجے میں محبت کا ہونا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو محبت مطلوب ہے وہ یہ اسباب محبت کو اختیار کرے اور پھر اس بات کو سوچ غور و فکر کرے کہ مجھے اللہ سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی سے محبت کسی کمال کی وجہ سے ہے تو اللہ کے رسول سے بڑھ کر کمالات کس کے ہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انسانوں کے اندر کمالات کو اللہ نے تقسیم کیا ہے، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سارے کمالات اللہ نے جمع کیے، باقی جہاں کے انسانوں میں کمالات کو اللہ نے تقسیم کیا ہے۔ اب سب سے زیادہ کمال والی ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے آدمی کو جمال سے، یعنی حسن سے، حسن سیرت ہو یا حسن صورت ہو۔ اور اس وقت دنیا میں تو حسن پسندی کہ حسن کو پسند کیا جاتا ہے، لہذا جو گناہ ہے، جو زنا ہے، نظروں کی بے حیائی ہے، ڈرامے لوگ دیکھتے ہیں، فلمیں لوگ دیکھتے ہیں، اور بد نظری لوگ کرتے ہیں، زناکاری کی طرف جاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں یہ انسان کی نگاہوں میں جو چیز نظر آتی ہے پسندیدہ، تو اس چیز کو حاصل کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے، پھر زنا بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، عشق بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، آدمی دوسروں کا دیوانہ اور پاگل بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان اس قابل ہے، عام انسان، کہ اس سے محبت میں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اور عورت سے محبت ہو اور اس میں آدمی اپنے باپ، اپنے ماں، اپنے خاندان، اپنے قبیلے کو چھوڑ دیتا ہے۔ آئے روز ہم اور آپ یہ مثالیں دیکھتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی ہے، ایک دوسرے کو پسند کیا، خاندان کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب عام انسان اس سے محبت اس درجے میں آدمی کرتا ہے، یہ محبت نہیں ہوتی، یہ شہوت ہوتی ہے۔
ہمارے ایک استاد محترم فرماتے تھے کہ لوگ اس وقت شہوت کو محبت کا نام دیتے ہیں. محبت نہیں ہوتی، وہ شہوت پرستی ہوتی ہے. جس سے بھی محبت کرے وہ شہوت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ مرد سے کرے عورت سے کرے، لیکن محبت ہوتی ہے وہ شہوت پرستی ہوتی ہے، اس کے اندر شہوت ہوتی ہے. اور اس لیے کہ وہ جب شہوت پوری ہوتی ہے تو محبت ختم ہو جاتی ہے، اور جب تک شہوت رہتی ہے، خواہش رہتی ہے، محبت برقرار رہتی ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک بزرگ کا ایک مرید تھے، اور وہ ایک خادمہ پر ان کی نگاہ پڑ گئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بدنظری کرنے لگا ہے اور اس خادمہ کو یہ بدنگاہی سے دیکھتا ہے. تو پھر ایک دفعہ اس خادمہ کو بلایا اور کوئی ایسی چیز اس خادمہ کو انہوں نے کھلا دی کہ جس سے اس کو اسہال موشن لگے، اسہال آیا اور کافی پانی بدن سے نکل گیا. تو بدن سے پانی نکل جانے سے بدن میں کمزوری آ گئی. تو وہ خادمہ جب بھی اس آدمی کے پاس، مرد کے پاس، مرید کے پاس جاتی تھی تو وہ بد نظری کرتا تھا اور پھر اس کو دیکھتا تھا. تو اس کے بعد جب وہ بیمار ہو گئی اور وہ ایک قسم کا ڈھانچہ بن گئی، وہ صورت اس کی خراب ہو گئی، تو پھر ایک دن کھانا دیا کہ یہ اس کے پاس لے جاؤ. جب وہ خادمہ کھانا لے کر گئی اور اس کی شکل بگڑ چکی تھی تو لہٰذا اس نے دیکھا، بس یہ ایک دم نگاہیں نیچی کی اور کہا کہ رکھ لو کھانا، اور کھانا رکھ لیا اور اس نے دیکھنے میں ناگواری کا اظہار کیا. اس کے بعد اس شیخ نے اس خادم کو بلایا اور کہا کہ پہلے یہ خادمہ جب تیرے پاس کھانا لے کر آتی تھی تو بہت غور سے تو دیکھتا تھا، اور آج تمہارے پاس وہ کھانا جب لے کر آئی ہے تو تم نے ناگواری کا اظہار کیا. اس کے اندر پہلے کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے تجھ سے محبت تھی؟ اب کون سی چیز نکل گئی جس کی وجہ سے تیری محبت اب نفرت سے بدل گئی؟ تو پھر اس خادمہ کو یہ کہا تھا کہ جہاں پر اس کا بدن کا پانی ہو تو وہ پانی ایک جگہ میں وہ بیٹھ کر وہ پانی وہ تقاضا کرے اور ضرورت پوری کرے. تو پھر اس مرید نے، شیخ نے مرید کو لے جا کر وہاں کھڑا کیا کہ اس کے بدن سے یہ چیز نکلی ہے جس کے بعد تیری محبت ختم ہو گئی. معلوم ہوا کہ تجھے محبت جو تھی وہ اس گندگی سے تجھ کو محبت تھی. یہ گندگی جب تک بدن میں تھی تجھے محبت تھی، اور یہ گندا پانی بدن سے نکل گیا اور تیری محبت وہ نفرت سے بدل گئی، تو معلوم ہوا کہ تیری محبت اس غلاظت کے ساتھ تھی. تو میرے دوستو، اب ہم اور آپ دنیا کی چیزوں سے محبت کرتے ہیں، گاڑی اچھی لگتی ہے، مکان اچھا لگتا ہے، کوئی انسان اچھا لگتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے نہیں جنا اور آپ سے زیادہ جمال والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ صرف حضرت حسان کی آنکھ نے نہیں، دنیا جہان کے کسی انسان کی آنکھ نے حضور سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. کہ اللہ نے حسن کے اعتبار سے اللہ نے جو ان کو کم جمالات سے جمال سے نوازا تھا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان ہے ہم اور آپ کے اوپر. الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے، اور ہم اور آپ سے پر اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا احسان تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اگر ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں اور اس کلمے کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے، تو یہ کلمہ اللہ جل شانہ منوالو نے آج 1400 سال کے بعد بھی ہم تک پہنچا ہے، اور یہ ہم اور آپ کی زبانوں پر ہے، تو یقین کی قربانیوں سے پہنچا ہے. کتنی تکلیفیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اٹھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں گھنٹوں گھنٹوں ساری رات کھڑے ہو کر جو دعائیں مانگی ہے، امت کے لیے دعائیں مانگی. اور ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جسا نے کہا یا رسول اللہ آپ سے ملاقات آخرت میں کہاں ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 جگہوں پر میرے سے ملاقات تمہاری ہو سکتی ہے. اب وہ 3 جگہ کون سے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساتھ تمہاری ملاقات ہو سکتی ہے؟ قیامت کا وہ دن ہوگا جس میں شدید پیاس ہوگی، سورج سروں پر ہوگا، زمین گرم ہوگی، پسینہ نکل رہا ہوگا، اور انتہائی پیاس انسانوں کو لگی ہوئی ہوگی، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر ہوں گا اور میری امت آئے گی، پیاسے آئیں گے پانی پلانے کے لیے، میں اپنی امت کو پانی پلانے کے لیے وہاں پہ کھڑا ہوں گا، اور جو پانی پیے گا اس کو پھر پیاس نہیں بجھے. اب اللہ کے رسول وہاں حوض کوثر پر ہوں، اور پھر فرمایا کہ جب پل صراط پر سے لوگ گزریں گے
اور اس وقت مختلف کیفیات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجلی کی طرح، جیسے آسمانی بجلی گرتی ہے یا آدمی آنکھ بند کے کھولتا ہے، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ بھی لوگ پلسرات کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ کوئی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تیز رفتار گھوڑے کی طرح، کوئی خود اپنی دوڑ لگائے گا، کوئی چلتا ہوا ہوگا، کوئی گرے گا اٹھے گا، گرے گا اٹھے گا، اور جہنم سے سریے نکلیں گے، سلاخیں، اور جیسے روٹی نکالنے کے لیے تندور سے روٹی نکالنے کے لیے نان بھائی روٹی نکالتا ہے، اس کو آنکڑا کہتے ہیں کہ جو کسی چیز میں پھنس جائے اور اس کو کھینچے، سلیہ ہو، منہ مڑا ہوا ہو، اس طرح سے سریے ہوں گے اور وہ جہنمیوں کو کھینچ کے جہنم کے اندر ڈالیں گے اور بہت بڑی تعداد جہنم کے اندر گر جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ میں پلسرات پر اپنی امتی کو گرنے سے جو گرے گا اس کو اٹھا کے پلسرات پار کراؤں گا اور دعا کروں گا اللہ سے کہ اللہ میری امت کو پلسرات کے اوپر سے پار کر دے۔ اعمال تولے جائیں گے اور اس وقت بھی میں ترازو کے پاس کھڑے ہو کر جب دیکھوں گا کہ میرے کسی امتی کے اعمال کم ہو رہے ہیں اور گناہ اس کے بڑھ رہے ہیں تو میں خدا سے سفارش کروں گا کہ میری امتی کو بخش دے، تو مجھے وہاں پر تلاش کر لینا۔ تو میرے دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درد اور غم، یہ کیا اس کا بدلہ ہم اپنے بدن کے اپنے آپ کو راکھ کر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دے، تو کیا ایک ماں کا حق ساری زندگی کی خدمت سے نہیں ادا ہو سکتا؟ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ وہ ساری زندگی کی اطاعت سے ادا ہوگا؟ پھر یہ بدنصیبی سے بڑھ کر اور کیا بدبختی بدنصیبی ہوگی کہ ہم اور آپ کو یہود و نصارہ کی شکل و صورت تو پسند ہے، ملحدین کے آج وہ یہود جو مسلمانوں کا خون اتنی بے دردی سے بہا رہے ہیں، جنہوں نے انبیاء کو شہید کیا، جن پر خدا کا غضب ہے، جن پر اللہ ناراض ہے، اور جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہے اور ہمیشہ دشمنی کرتے رہے ہیں، اور دجال بھی یہودی ہی ہوگا جو سب سے بڑا فتنہ باز ہوگا، اور اس وقت دجالی دور ہے، اور اس دجالی دور کا یہ کہ بانی مبانی وہ یہود ہے کہ پوری دنیا کے اندر فتنوں کا جو جال پھیلا ہوا ہے، اس میں ہر فتنے کے پیچھے کسی یہودی کا ہاتھ ہے، اور وہ پوری دنیا میں جال پھیلا رہے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان سے محرومی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اور یہی یہود ہے کہ آج کہ جب وہ شام، عراق، فلسطین، مصر، اردن، لبنان، سعودی، مدینہ اور خیبر تک کے لیے وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے مکہ اور مدینہ بھی پہنچنا ہے، اور ہم نے خیبر تک پہنچنا ہے، اور ہم نے مدینے تک بھی پہنچنا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں اس وقت کہ آنے والے دنوں میں مدینہ ہمارے قبضے میں ہوگا، خیبر ہمارے قبضے میں ہوگا۔ وہ نشانیاں انہوں نے اپنی چھوڑی ہوئی اب تک۔ تو میرے دوستو، اب جو اللہ کے دین کے دشمن اور پھر قرآن اور حدیث کے اندر ان کی دشمنی کو جس طرح سے ذکر کیا گیا ہے، اور آج وہی دشمنی ہے کہ وہ کس طرح سے فلسطین کے اندر مسلمانوں کو وہ آئے، یہاں پر کس لیے آئے، یہاں آباد کیوں ہوئے؟ امریکہ سے آئے، جرمن سے آئے، جاپان سے آئے، فلسطین میں زمینیں خریدی اور پھر وہاں آ کر وہ آباد ہو گئے۔ وہ کس لیے آباد ہو گئے؟ اس لیے سرزمین تو بعد میں آباد ہوئی ہے، لیکن پہلے تو یہ جب امریکہ سے آئے، یہ نیو یارک سے آئے، یہ برطانیہ سے آئے، یہ جرمن جاپان سے آئے، وہاں تو ہر عیاشی ان کے پاس موجود تھی۔ یہاں آئے اور انہوں نے زمینیں خریدی اور یہاں پر انہوں نے اپنے مکانات بنائے، پھر زمینوں کو قبضہ کیا اور پھر اپنی ایک ریاست بنائی، اور پھر اس کے بعد گریٹر اسرائیل، عظیم تر اسرائیل بنانے کا جو خواب ہے، یہ سارے علاقے اور پوری دنیا پر اپنی حاکمیت کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اور یہ کہ ہماری حاکمیت قائم ہوگی اور پوری دنیا کے انسان حیوانوں کی طرح صرف ہم ان کو کھلائیں گے اور کام ان سے مزدوروں کی طرح لیں گے، اور جو کمائیں گے وہ کمائی ہماری ہوگی۔ اور آج بھی اسی طرح سے ہماری کمائی سے قادیانی کمپنیوں نے، شیزان کمپنی نے 40 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ کیا ہے، اور قرآن کے ترجمے میں قرآن کو بدلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جہاں ذکر ہے وہاں غلام محمد قادیانی کا ذکر کیا ہے۔ 40 زبانوں میں انہوں نے ترجمے شائع کیے ہیں تحریف کر کے، اور کتابیں شائع کر رہے ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک کے اندر بھیج رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ مسلمانوں کی کمائی سے کر رہے ہیں۔
مسلمانوں پر ہم اپنے جو منصوبے اور جو مصنوعات بیچتے ہیں اور مسلمان ہماری ان مصنوعات کو خریدتے ہیں، یا ہم انہی کی کمائی سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور اب ہم اور آپ کو کتنا کہ اسرائیل، یہودی، یہ شیزان اور یہ پیپسی، یہ مرینڈا، یہ کوکا کولا، یہ وہ سیون اپ، یہ سپرائٹ، یہ اوریڈے، یہ اولپرز، یہ دوائیاں اور یہ دودھ اور یہ چیزیں، اب ہم اور آپ لیکن اس کے باوجود ہمارے دسترخوان پر یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہوتی، اور یہ اس کے باوجود یہی چیزیں ہم اور آپ کھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ فائدہ ہم ان کو پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ جو پھر ہم مسلمانوں کا ہی خون بہاتے ہیں۔ اس ابھی تک غیرت مسلمانوں کو، جب یہ حالات دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ان کے بچوں کو مارتے ہیں، افطاری کے لیے لوگ کھڑے ہیں، بھوک سے ترس رہے، تڑپ رہے، افطاری